اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ہم نے خطبات کمال جو کتاب ہے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطابات تھے ہفتہ وار اور سالانہ اجتماع کے موقع پر آپ کے جتنے بھی خطاب تھے جو آپ نے فرمایا، وہ اس کتاب میں کمپائل کیا ہے صاحبزادہ حضرت قاضی مراد کمال مدظ اعلیٰ نے، اور اس کتاب سے ہم ویڈیو سیریز تشکیل دے رہے ہیں، اور آپ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو پچھلی بار میں نے اپلوڈ کی ہے، اور اس بار ہم اس کا پارٹ 2 آپ کے گوشو گزار کر رہے ہیں۔ یہ سالانہ اجتماع تھا، یہ 18 مارچ 1994 کا تھا، جس کا ایک پارٹ میں نے آپ کے گوشو گزار کیا، اور اب ہم پارٹ 2 جو ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روحانیت دل اور روح کا ایک ایسا نازک شیشہ ہے کہ جو ہی کوئی آسیب زدہ مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی نحوست اتنی شدید ہوتی ہے کہ فوری طور پر آپ کی روح متاثر ہو جاتی ہے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں کہ شروع میں جب میری تربیت کی جا رہی تھی، جنات پر مجھے تصرف عطا فرمایا گیا تھا اور میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ان کی تربیت کرنی ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں نے تربیت کیسے کی، کس انداز میں کی۔ جب جنات میرے پاس آتے جن میں ان کے بادشاہ یا وزیر ہوتے تھے جو انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، تو ان کی اتنی بو ہوتی تھی کہ جس طرح آپ مرچیں جلائیں تو ناگوار تیز بو ہوتی ہے، آپ سانس نہیں لے سکتے، سانس گھٹنے لگتا ہے، ایسی میری کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو میں نے اپنے بابا جی حضرت حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ بابا جی یہ بو بڑی سخت ہے، میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے، کم از کم یہ قوت شامیہ ہی مجھ سے واپس لے لی جائے، کیونکہ جو ہی ان کا کوئی بادشاہ میرے پاس آتا ہے تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ چیز مجھ سے واپس لے لی گئی، اور اب یہ ممکن نہیں رہا کہ جب وہ میرے پاس آئیں تو مجھے تکلیف ہو۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پہ سایہ ہے، تو سائے سے مراد یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں اور کوئی جن آپ کے پاس سے گزر گیا ہے، اس کی جو نحوست پڑتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور جس پر وہ جن حاوی ہو جاتا ہے اس کو ہم آسیب زدہ کہتے ہیں۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، مجھے خصوصی طور پر یہ تاکید کی گئی ہے کہ میرا کام روحانیت بانٹنا ہے، اور جن کو طلب ہے ان کو یہ چیز دیں۔ اب تک تقریباً 35,000 مرد اور عورتوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، مگر حالت یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں 250-300 مرد اور اندر عورتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت مجھ سے لگاؤ ہے کہ چلو سالانہ اجتماع ہوتا ہے، ہم حاضری دے آئیں، برکت حاصل ہو جائے گی، حضرت جی کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور 30-35 مرد اور 4-5 عورتیں ہیں جن کو یہ طلب ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے، باقیوں کو طلب ہی نہیں، کوئی ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے،
کہ اگلی زندگی بھی سنوارنی ہے اور اس کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر تو ایک دوڑ لگا رکھی ہے کہ میرے پاس یہ ہو وہ ہو، میرے کسی ہمسائے یا رشتہ دار کے پاس گاڑی آ گئی ہے، کوٹھی آ گئی ہے، کوئی شخص یورپ چلا گیا ہے اور میں محروم ہوں۔ لیکن جو اصلی ہماری دولت ہے وہ روحانیت کی دولت ہے، جس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بزرگان دین کے پاس جایا جائے۔ پرانے جو بزرگ تھے وہ تو مارے مارے پھرا کرتے تھے، ملکوں پھرا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ ڈھونڈا جائے جو لطائف کرا سکے۔ بنیادی شے عقیدہ ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس نے اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ہے توحید۔ جس نے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا اس نے نبوت کا، رسالت کا اقرار کر لیا۔ جس بچے کے کان میں اذان دی جائے وہ مسلمان ہے، لیکن عقیدے میں پھر بھی خامی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، اور اس عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ہی مراقبہ اہدیت کرایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یقین کی اعلیٰ منزل اور ایمان کامل حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات کی آیت 56۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس کی سب ضروریات، جسم کی سب ضروریات، روٹی، کپڑا اور آسائشیں ہم پوری کرتے ہیں، اسی طرح روح کی غذا عبادت ہے۔ جسم کو غذا دیتے ہیں لیکن روح کو کیوں بے جان کرتے ہیں۔ عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور طریقے بھی بتا دیے کہ ان کے مطابق زندگی گزارے۔ عبادات کے بعد اخلاق و کردار ہے۔ اچھی عادات اپنائیں، بری عادات ترک کریں، نیکی کریں، برائی سے بچیں۔ اسی طرح معاملات ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ ان اچھے اخلاق و کردار اور معاملات سے آپ کی شخصیت اور آخرت سنورے گی۔ آخرت کا تصور پختہ کرنے کے لیے مراقبہ جنت و دوزخ کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ آخرت حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے۔ تصوف و سلوک میں اندر کی کثافتوں کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم دل پر توجہ مرکوز کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے زنگ اور دل کی غفلت دور ہو جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس طرح ہمارا آخرت کا احساس پختہ ہو جائے گا کہ ہم نے اگلی زندگی جو گزارنی ہے۔ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، تزکیہ باطن کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی کیا ہے کہ آپ پگڈنڈی پر جا رہے ہیں، ادھر بھی کھڈا ہے ادھر بھی کھڈا ہے، اور آپ بڑے سنبھل کر جا رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہے کہ اگر ذرا بھی بے توجہی سے کام لیا تو پھسل جاؤں گا، گر پڑوں گا، چوٹیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ ہلاکت بھی ہو جائے۔ آپ بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ان کے درمیان آپ نے چلنا ہے۔ اگر یہ رویہ آپ نے اپنا لیا تو یہ ہے تقویٰ کا راستہ۔ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، مجھے ہدایت کی گئی ہے، میں اس کو ہدایت نہیں بلکہ تنبیہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھی بہت سست ہو گئے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ذکر و مراقبات کی پابندی نہیں کرتے، معاملات درست نہیں ہے، اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں آپ ذرا جھنجھوڑیں، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ 35,000 لوگوں میں سے صرف 30-35 مرد اور 4-5 عورتیں ہیں جن کو میں نے مراقبات کرائے ہیں، باقیوں میں استعداد ہی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے اسکول اور یونیورسٹی قائم کرتے ہیں، ان میں نرسری سے لے کے MA PhD تک کلاسیں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے نرسری اور پہلی جماعت میں تو لوگ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن MA تک کوئی شاذ ہی پہنچتا ہے۔ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے پنجاب کا تعلیمی ادارہ ہے، سارے مضامین کو ملا کر مشکل سے 400-500 طالب علم حضرات ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو روحانی تعلیم ہے اس میں تو اور زیادہ دشواری ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو لطائف کی ضرورت ہو،
شوق ہو، لطیفہ قلب تو میں ہر ایک کو بتا دیتا ہوں، چاہے کسی نے بیعت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے کتنا ہی غافل ہو، کتنی اس میں کوتاہیاں ہو، اگر آگے کا شوق ہے تو پھر باقی لطائف تب ہوں گے جب نمازوں کی پابندی ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ وضو نہ کریں اور ساری رات مصلی پر کھڑے رہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے بنیادی شرط وضو ہے، اسی طرح یہ جو لطائف ہے ان کے لیے نماز لازمی شرط ہے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہے، کمی ہے، 5 کی بجائے 3 پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں، 1 پڑھ لیتے ہیں، کبھی موڈ آیا تو پڑھ لیں، وگرنہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوتاہیاں شروع ہو گئی تو سمجھ لیں کہ آپ روحانیت کے قابل نہیں ہیں، آپ کو لطائف نہیں کرائے جا سکتے۔ اسی طرح لطائف میں مردوں کے لیے مزید شرط یہ ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہو، فوج میں ہے تو بالوں کا خاص کٹ ہے اور اس کے بغیر آپ فوج میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے سپاہی ہے، رنگروٹ ہے، چاہے جرنیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے داڑھی بنیادی شرط ہے۔ اگر سنت کے مطابق آپ نہیں رکھی تو کم از کم اتنا تو پتا چلے کہ داڑھی رکھی ہے، اگر سنت والی شرط پوری نہیں ہوتی تو کم از کم چہرہ دیکھ کر اتنا تو پتا چلے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین قمر رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، آئندہ کے لیے وہ ساتھی جن کو میں نے مراقبات کرا رکھے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے، میری طرف سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی، کہ آپ پر تہجد اسی طرح لازمی ہے جس طرح نماز کی فرضیت ہے۔ جن کو میں مراقبات کرا چکا ہوں وہ پابند ہے، مجھ سے آپ نے وعدہ کر رکھا ہے، بیعت کر رکھی ہے کہ میرے کہنے کے مطابق چلیں گے۔ تہجد جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے 4 نفل پڑھ لیے ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم نماز فجر کی اذان ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے جاگے، 10-15 منٹ آپ کے وضو میں لگیں گے، اس کے بعد کم از کم آپ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ ذکر کے لیے مراقبات کے لیے دیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں 5-7 منٹ کے لیے، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نئے آتے ہیں، جو نمازی بھی نہیں ہے اور ذکر میں ان کو تھوڑا سا شوق ہے، لیکن جو مراقبات کے آدمی ہیں انہیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ نماز فجر سے پہلے آپ کا ذکر ختم ہو جائے، یا اگر اذان ہو بھی گئی ہے تو آپ جب مراقبات سے فارغ ہو تو نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح یہ مجاہدے کی زندگی ہے، تہجد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ کوشش نفلی روزہ بھی کبھی کبھی رکھتے رہا کریں، ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیا کریں، اس طرح کبھی کبھی نیچے بھی سو لیا کریں۔ گرمیوں میں ذرا مجبوری ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، میں جب مسجد میں ہوتا تھا تو گرمیوں میں بھی نیچے ہی سوتا تھا۔ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں، یہاں پر 1-2 ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ روزے رکھے ہیں۔ لیفٹیننٹ ناصر علی بیٹھے ہیں، ان کا معمول ہے کہ کئی سالوں سے سارا سال نفلی روزے رکھے، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا نہیں بابو، ذرا آسانی پیدا کرو، جسم کا بھی کوئی حق ہے۔ گرمی میں بھی اگر روزے رکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسم سے پانی ختم ہو جائے گا اور کسی بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرا اپنا بھی یہ حال ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھے جا رہا تھا، کئی سالوں سے، تان کے ایک دن ظہر کے بعد دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہا گیا کہ بیٹے آج آپ کا آخری روزہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے کہ تمہارے جسم میں پانی ختم ہو چکا ہے، بہت ہی مشکل قسم کی کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اس لیے آج تمہارا آخری روزہ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عصر کے بعد ڈاکٹر نذیر صاحب آ گئے، میں نے انہیں بتایا کہ کل پرسوں سے میرے جسم میں چوٹیاں چل رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ آپ کے جسم میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا اور نہ ہی انہیں پتا تھا کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ حضرت باغ حسین قمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہنس پڑا، کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی
میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی تشخیص درست ہے، لیکن مہینے میں یا ہفتے میں ایک آدھ روزہ رکھنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ حضرات رکھ سکتے ہیں، گرمیوں میں شدید گرمی میں نہ رکھیں، لیکن سال کے باقی 7-8 مہینوں میں آپ نفلی روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ ہفتے میں 1-2 روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے جسم پر کوئی ناگوار اثر نہیں پڑے گا، گوشت آپ کا کم نہیں ہوگا، بلکہ روحانیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔